بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ باہر زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ملازم کو کھڑے دیکھا۔ بی بی، باہر آپ کی سہیلی آئی ہوئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھنٹی کام نہیں کرتی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نام بتایا ہے انہوں نے؟ نورین بی بی۔ ان کو اندر لے آؤں؟ نورین اس وقت؟ وہ بڑبڑائی۔ شمع نے فوراً کہا، اچھا انہیں دوسرے کمرے میں بٹھا دو۔ یہ کہنے کو تو شمع نے کہہ دیا تھا، مگر اس کے ذہن میں کئی داستانیں ابھر آئیں، جیسے ایک فلم چلنے لگی۔ نورین اس کی بڑی گہری سہیلی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بہنوں جیسی وہ نورین کی دوستی پر ناز کرتی۔ دنیا میں بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی سہیلی قدرت نے عطا کی تھی۔ نورین کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، مگر رئیس باپ کی بیٹی ہونے کے ناطے شمع نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں اس کو وہ پک کر لیتی اور واپسی پر گھر چھوڑ بھی دیتی۔ نورین کے گھر والے بہت مطمئن تھے کہ خدا نے اس کے آنے جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ نورین اس کی کلاس فیلو بھی تھی۔ انہی کی کلاس میں علی نے بھی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ شمع کو علی بے حد سلجھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ایک روز نورین سے کہا، نورین، علی ایک امیر والدین کی اولاد ہے، مگر نہایت سلجھا ہوا لگتا ہے۔ نورین نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جناب، کیا علی آپ کو پسند آ گیا ہے؟ کیا اس کو بتا دوں کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ نہیں، پلیز ایسا مت کرنا۔ اسے خود احساس ہوا تو مجھ سے بات ضرور کرے گا۔ شمع بتانے لگی، اس میں ذرا بھی چھچورا پن نہیں، ورنہ آج کل کے لڑکے توبہ ہے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلاس میں کوئی ایسا نہیں جس نے محبت کا مجھ سے دم نہ بھرا ہو، مگر مجھے اس طرح کے لڑکے بالکل پسند نہیں۔ نورین زیر لب مسکرائی اور گویا ہوئی، شمع، میرے خیال سے میں ایک سیٹنگ علی کے ساتھ کرتی ہوں۔ کم از کم اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہوگا تو ضرور اظہار خیال کرے گا۔ چلو کر لو۔ اپنے طور پر پوچھنا کہ تمہیں شمع پسند ہے۔ اگر ہاں بولے تو کہہ دینا کہ پھر رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ جاؤ۔ شمع کے والدین روشن خیال ہیں، ضرور مان جائیں گے۔ نورین ہنس دی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ شمع مسکرا کر دور سے آتے ہوئے علی کو دیکھنے لگی۔ وہ قریب سے گزر گیا۔ شمع کا دل دھڑک اٹھا۔ شمع کے قریب سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ آگے بڑھ گیا۔ دیکھا، اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور میرا دل، تمہارا دل اس نے قابو کر لیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں کھوج لگاتی ہوں، اس سے فون پر بات کرتی ہوں۔ نورین نے کسی سے اس کا سیل نمبر لے لیا تھا اور پھر اس کو فون بھی ملا دیا۔ میں نورین، آپ کی کلاس فیلو ہوں۔ کیسے فون کیا؟ علی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بس ایسے ہی، آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ اوہ، شکریہ، میں سمجھا تھا کوئی کام ہے آپ کو۔ کام کیا ہوتا ہے؟ آپ میرے کلاس فیلو ہیں، میرا تو حق بنتا ہے۔ اوہ، لیکن میں لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ لڑکیاں اتنی بھی بری نہیں ہوتی۔ بری تو نہیں ہوتی، بس زیادہ تر میں پڑھائی کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھی تھی شاید آپ اپنے منگیتر کے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا۔ ابھی اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی منگنی نہیں ہوئی، تو کیا آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں؟ ارے نہیں، ابھی میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر والدین کا کام ہے رشتہ ڈھونڈنا۔ میرے ہاتھ میں ایک رشتہ تھا۔ کس کا؟ اگر بتا دیں گی تو مناسب رہے گا۔ کیا کوئی آپ کے آس پاس کا رشتہ ہے؟ وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے سب کچھ شمع کو بتا دیا، مگر شمع حیران تھی کہ اس دور میں زمانہ اتنا آزاد خیال ہو گیا ہے اور یہ ارینج میرج کرنا چاہتا ہے۔ شام کے وقت شمع گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ علی اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ موسم بڑا دل فریب تھا، مگر شمع موسم کے بجائے علی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ علی تو اس کی جانب دیکھتا بھی نہ تھا۔ مجھے علی سے محبت ہو گئی ہے۔ شام سے رات ہوئی اور پھر صبح سویرے وہ اٹھ گئی۔ علی کے دھندلے دھندلے نقوش ابھرنے لگے اور وہ جلدی سے تیار ہوتی ناشتہ کیا اور یونیورسٹی میں گاڑی سے اتری ہی تھی کہ علی اس کے قریب سے گزرا۔ اس کا چاند کی طرح دمکتا ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں میں گہرائی، حسب معمول بغیر سلام دعا کیے قریب سے گزر گیا۔ وہ دم بخود ہو گئی۔ ایک ایسی کشش تھی کہ اسے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی خوشبو آس پاس مہکی ہوئی تھی۔ یہ کیسی خوشبو ہے جو مجھے اپنی گرفت میں لے رہی ہے؟ شاید یہ محبت ہے۔
یہ اتنا روڈ کیوں ہے، کیوں بات نہیں کرتا مجھ سے؟ پھر رفتہ رفتہ خیالوں ہی خیالوں میں اس کو مسکراتے دیکھا۔ پھر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے وہ کلاس روم تک آئی اور سوچنے لگی، نہ جانے نورین کیوں نہیں آئی آج، نہ ہی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے علی کو فون کیا بھی تھا کہ نہیں، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، یونیورسٹی سے چھٹیاں کرنے لگی ہے۔ وہ کلاس روم میں چپ چاپ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سامنے نظر علی پر پڑی۔ وہ پروفیسر صاحب کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور کن اکھیوں سے دیکھا اور وہ لیکچر سننے لگا۔ شمع کو غصہ آ گیا، نورین سے اب یہ باتیں بھی کرنے لگ گیا ہے، پھر بھی کوئی میرے متعلق بات نہیں کرتا۔ اگر میرے بارے میں کوئی بات کرتا تو ضرور نورین مجھے بتاتی۔ شمع، پروفیسر صاحب کی آواز کلاس روم میں گونجی، کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ جی، وہ ایک دم بھکلا گئی۔ اس کی محبت کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس کے خیالوں میں کھو رہی تھی۔ چھٹی ہوئی تو وہ گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ٹھیک ہے، اگر اس کو پرواہ نہیں تو میں بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ علی قریب سے گزرا، اس مرتبہ اس کے چلنے کی رفتار کچھ دھیمی تھی مگر بے نیازی سے قریب سے گزر گیا۔ شمع کو اس مرتبہ اس پر کافی غصہ آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں سوچے گی، انتہائی مغرور ہے۔ بہت انتظار کر لیا، روز امی آنے والے رشتوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، میں ان سے ٹال مٹول کر دیتی ہوں، اس مرتبہ ان کو اجازت دے دوں گی یا تھوڑا سا علی کا انتظار کر لوں۔ میرے خیال میں انتظار کر لینا چاہیے۔ شمع نے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دی۔ کچھ دنوں کے بعد نورین نے اسے بتایا کہ علی نے اسے ریسٹورنٹ میں کھانے پر مدعو کیا ہے، وہ تفصیل سے مجھ سے بات کرے گا۔ شمع کا دل کھل اٹھا، وہ نورین کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، نورین، تم میری کتنی اچھی دوست ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے لیے اتنا بڑا کام کرو گی۔ ساری زندگی احسان مند رہوں گی میں تمہاری بہن ہوں، بھلا احسان مند کیوں؟ میں تو سہیلی کی خواہش پوری کر رہی ہوں، اللہ کرے وہ مان جائے، اگر وہ نہ مانا تو کوئی بات نہیں، جو رشتے آئے ہوئے ہیں آرام سے کسی ایک کو قبول کر لینا، یہی تمہاری شادی کی عمر ہے، ٹھیک ہے، بس ایک چانس لے لیتی ہوں، اللہ جو کرے گا وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ دوسرے دن وہ علی کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ پر جا پہنچی، اس سے بات چیت کی اور خوشی خوشی وہاں سے آئی۔ شمع کو بڑی بے تابی تھی کہ کب وہ اسے خوشی کی خبر سنائے۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ نورین شام کے وقت اس کے گھر آئی اور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نورین نے آہستہ سے کہا، چلو باہر باغ میں بیٹھتے ہیں، میں تفصیل سے تم سے بات کرتی ہوں۔ باہر لان میں شمع نے اسے بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا، اب بتاؤ بھی، کب اپنے والدین کو یہاں وہ بھیج رہا ہے؟ شمع، ہاں بولو۔ میں تو تمہارے لیے بات کرنے کے لیے گئی تھی مگر اس نے مجھے پرپوز کر دیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب میں کیا جواب دوں؟ تم تو جانتی ہو ہم مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کو اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، اور ایک تم ہو، اچھے سے اچھے گھرانوں کے رشتے تمہارے گھر آئے ہیں، تم رئیس ہو، رشتوں کا کوئی کال نہیں، مگر ہم غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ بس بس نورین، ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے ضبط کی کوشش کی، اپنے ہونٹوں کو جیسے سی لیا، ٹکر ٹکر نورین کی طرف دیکھنے لگی۔ اٹھو، اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری بے عزتی کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نورین کے جاتے ہی اس نے ماں سے کہا، امی آپ جہاں کہیں گی۔ پھر شمع کی شادی ہو گئی اور اس کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ 5 سال کے بعد نورین اتنی رات کہیں اس کے گھر آئی تھی۔ بی بی، وہ مہمان خاتون آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ چونک پڑی، اچھا میں آتی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو رابعہ کا مرجھایا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس سے لپٹ گئی، شمع مجھے معاف کر دو۔ باہر بجلی ابھی بھی کڑک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے وہی لفظ دہرائے۔ ایک امانت تمہیں دینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ مرتے وقت علی نے ایک خط دیا تھا، شمع یہ خط تمہارے نام ہے۔ میری نیت خراب تھی، وہ میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں تھا، میری وجہ سے تم علی کو نہ پا سکی، مجھے معاف کر دو۔ علی مر گیا ہے؟ وہ مر کر بھی تمہارا تھا۔ پھر بولی، ہاں وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ یہ خط 2 سال سے میرے پاس تھا، اس کی وصیت تھی کہ میں یہ خط تم تک پہنچا دوں۔ شمع نے دھڑکتے دل کے ساتھ خط کو کھولا۔ جان سے زیادہ عزیز شمع،
तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। कई मर्तबा इजहार करने की कोशिश की है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुमसे इजहार करूँ। नूरीन ने बताया कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। खुश रहो, आबाद रहो। ये ज़रूर सोच लेना कि मैं मर कर भी तुम्हें चाहूँगा। तुम्हारा अली। बाहर गहरे बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क गूंज रही थी। इसकी आंखों में आंसू निकलकर दुपट्टे को भिगो रहे थे। शमा ने नूरीन पर आंखें जमा दी। मुझे तुम पर फ़ख्र था, एतमाद था। तुम मेरी भी और अली की भी मुजरिम हो। माजी के वाक़यात एक एक करके इसकी आंखों में फिरने लगे। ख्यालों की धूप छाँव में इसका धुंधला बहकर मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। काश तुम ना मरते। अली का ख़त इसे वापस देते हुए कहा, चली जाओ और ये ख़त भी साथ लेती जाओ। फिर शमा को महसूस हुआ कि आसमान से एक सितारा टूटकर गुम हो गया है। आंसुओं की बारिश में वो अपने आप को कोस रही थी। मैंने अली से खुद क्यों ना बात की? काश मैं अली से खुद बात कर लेती तो ये सब कुछ ना होता। काश वो ना मरता। काश। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।